یہ جو چینل پہ جہاں یہ گفتگو ہوئی، کیا وہ کوئی پلانٹڈ پروگرام تھا، ویوز اور کوئی ریونیو کا چکر تھا، یا اتفاقاً یہ گفتگو ہو گئی تھی؟ دیکھیں میں دو چیزیں میں نے بھی سنی ہیں کہ وہ لڑکی امپلائی، وہ ان کو میں بتا دوں، وہ جہاں جتنے بھی لائیو آڈینس بیٹھی سب امپلائیز ہیں وہاں کے. رات کو 11 بجے شو ریکارڈ ہو رہا ہے، کون سی آڈینس نے آنا ہوتا ہے؟ تو پھر یہی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بلا کے بٹھا دو یار، پبلک دکھانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ تو اس میں تو وہ ساری آڈینس جو تھی وہ ان کے اپنی امپلائی تھی زیادہ تر. جی ہاں زیادہ تر سارے امپلائیز ہیں، اور ہر ٹی وی چینل کے ہر شو میں اپنے جاننے والے بٹھائے ہوتے ہیں. کون بلائے گا جی ٹی وی لائیو آڈینس، اور وہ بھی سوال ان کے ذہن میں ہو. ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں ہوگا. بہرحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی ٹی وی چینل، میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ اگر یہ پورا شو کوئی دیکھ لیتا نا تو پھر یہ وائرل نہ ہوتا. یہ پھر اگر وائرل ہوتا تو پھر یہ گلوبل لیول وائرل جاتا. یہ اتنا کاٹا ہے انہوں نے. اگر اتنی پلانٹڈ ہوتے نا وہ تو پھر وہ والے سے نہ کاٹتے جس میں صحیح شعلے نکلے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی صحیح شعلے بھی علیحدہ جی خلیل صاحب جو ہے نا، خلیل صاحب ماشاءاللہ بڑا کڑا قسم کا اسٹینڈ ان کا، بڑے جلالی طبیعت ہے ان کی، اور وہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. وہ بندہ منافق نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں گارنٹی کھڑے آدمی. جی ہاں، وہ جیسا بندہ آپ کو نظر آتا ہے ماشاءاللہ وہ اصل میں اندر سے بھی ویسے ہی ہے. تو وہ تو نہیں چھوڑتے نا. ہمیں تو ٹی وی دیکھے نا کہ بھائی اس کو باہر لے جاؤ، ایسے نہیں ہوتا. جب ایک خاتون یا ایک مرد، یہ تو شکر ہے وہ خاتون تھی، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ خاتون کے سب، وہ کوئی لڑکا ہوتا تو اس کو انہوں نے دو ٹکڑے کر دیے. تو میں نے بھی کر دیے ہوتے کہ وہ بھائی اتنا تجھے کیا ہو گیا، مگر وہ پورا حصہ ہی کٹ گیا. تو یہ ایک اس بات کی ضمانت یہ ہے کہ ٹی وی جو ہے نا وہ اس چیز کو لمٹ کرتا ہے کہ نہیں یار معاشرے میں وہ والی چیز نہ چلی جائے گی جس میں اسٹال آئے لوگوں کو. پھر بھی میں آپ کو ذرا بیک ڈراپ بتاتا ہوں. جب یہ کلپ، یہ پورا 1.5 گھنٹے کا شو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا، جو 21 ہے، تو میں تو خیر گیسٹ تھا ادھر، تو میرا تو شو نہیں خلیل صاحب کا ہے، مگر پورے شو کے بیچ میں بندے کو ویسے بھی، میرے بھی نا مطلب میں ماہر نفسیات ہوں، میرا بہت تجربہ ہو گیا اب اسکرین کے اوپر، پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ والا شو میں نا یہ والی چیز وہ ٹریگر کر جائے گی. تو جب اس پورے معاملے کے بعد نا میری 10 منٹ کی گفتگو تھی، کیونکہ میں تو گیسٹ تھا، میں تو نہیں انٹروین کر سکتا، تو کیونکہ میں نے رمضان ٹرانسمیشن کی ہوئی ہے سما کے ساتھ، اینڈ دے اسٹل رننگ اے پروگرام ود می انشاءاللہ. ابھی کچھ عرصے میں اس کی چلیں گے، مگر اس کا بھی پائلٹ تیار ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے ہی کہا تھا کہ یار یہ والا حصہ پورا ہی کاٹ دینا ہے. جیسے سر جہاں تک ایک خاص سر کی بات ہے، خاص ایک فلیور کی بات ہے، وہ تو سر بھی کٹے گا. جو چیز وہ والی چیز ہے جس میں میسج آگے جانا چاہیے وہ آپ ڈال دیں گے، یا پورا ہی کاٹنا پڑا تو پورا کاٹ دیں گے. میں وہ کیوں بتا رہا ہوں، کسی کو بھی نہیں یہ لگا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے نا یہ وائرل مٹیریل ہے یا مارکیٹنگ مٹیریل ہے، بیکاز ارادہ یہ تھا کہ کاٹے. اور جب میں نے پہلی دفعہ یہ پروگرام پورا دیکھا تھا، جب یہ لانچ ہو گیا تھا، تو مجھے عاصم صاحب نے بھیجی جو پروڈیوسر ان کے، کہ یہ ہے دیکھیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا، ہم سب بھی ڈر تھے کہ وہ والا پورا حصہ تو نہیں چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی، جا بھی نہیں سکتا تھا کامن سینس سے. تو میں نے بھی دیکھا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، بس وہ آج تک بات گئی ہے، کہانی ختم. Nobody anticipated, not even him, me. یہی کوئی پلانٹڈ ہوتا نا سارا کچھ، تو سب کے سب ایک خاص اینگل سے دیکھ رہے ہوتے اس کو کہ یار وہ والا حصہ ڈالنا ہوگا نہیں. جو اصل میں حصہ ہمیں ڈر تھا کہ وائرل ہو جائے گا وہ تو کٹ ہی گیا. سو مجھے بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کہ نہ ہی میں نے سوچا تھا. یہ تو 12 گھنٹے بعد جب مجھے میمز مجھے آنا شروع ہوئی نا، تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ اتنی سی بات کو مطلب کوئی ایک خاص ایک سوشل میڈیا کے گروپس ہوتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں مجھے، مطلب یہ والی حصہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا اس لیول کی اٹینشن. وچ از اندر ایک اور ثبوت ہے یہ کہ عوام جو ہے نا اس کا ابھی شعور ڈیولپ نہیں ہوا. یہ صاف بات. یہ دیکھیں ایک اور ثبوت ہے. میں کوئی 95% 90% کی بات نہیں کروں گا. دیکھیں میں نے لڑکی کو جاہل یا عورتوں کو جاہل صرف دین کے زمرے میں کہا کہ دین کے علاوہ بھی کوئی علم ہے دنیا میں. یہ لمبے لمبے بال ہمیشہ پینٹ کوٹ میں ملبوس دکھائی دیتے ہیں. آپ کا حلیہ کہیں سے بھی مذہبی مبلغوں جیسا نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو جیسا عقیدہ ہوتا ہے، جیسا اس کا فرقہ ہوتا ہے، ویسا گیٹ اپ بھی لوگ کرتے ہیں. جی ہاں، اصل میں نا میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ہر لڑکا اور ہر لڑکی مذہبی مبلغ ہو. ہر لڑکا اور ہر لڑکی ہر وقت مذہبی مبلغ ہو. ٹھیک ہے، مذہب کا تو خیر میں لفظ نہیں لیتا، اسی کے میں اس کو میں تبدیل کر کے دین کا لفظ جو ہے نا، دین کا مبلغ ہو. جو ہے نا اصل لفظ جو اللہ نے بتایا ہے وہ دین. اللہ نے کبھی مذہب نہیں کہا. اچھا، ایک دفعہ بھی قرآن میں مذہب کا لفظ نہیں آیا. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ دین جس کے اندر ہم اس وقت عمران خان، نواز شریف، زرداری،
آرمی جو بھی سب کچھ یہ پولیس عدلیہ یہ سب دین ہے. قرآن میں انہی الفاظ میں یہ دین ہے. عدلیہ دین ہے, پولیس دین ہے, آرمی دین ہے, پولیٹیکل جو نظام ہے ہمارا سب سے پہلے یہ دین ہے. یہ ہیں اصل میں جو ہمارے بچے پال رہے ہیں. انہی کے بولے ہوئے الفاظ لکھے ہوئے الفاظ جو ہے نا وہ ہمارے بچوں پہ ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں. یہ ایجوکیشن پالیسی ہو یا ایگریکلچر پالیسی, اکنامک پالیسی ہو, فورن پالیسی, ایوری تھنگ کمنگ فرام دی سیکٹرز ہی ہے نا یہ سارے کے سارے. تو سپریم کورٹ اصل میں دین کا ادارہ ہے. قرآن میں جو کہا ہوا ہے, جو میرے نبی کی سیرہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, سپریم کورٹ دین کا ادارہ. علی بن ابی طالب قاضی القدہ تھے, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قاضی تھے, فیصلے وہ کرتے تھے. تو جب حضرت علی بھی قاضی ہیں, میرا نبی قاضی سب سے بڑا, تو اس کا مطلب ہے مسلمان کا سب سے پہلا کام تو منصف اور انصاف ہے. اب آپ کہیں سے بھی قرآن پاک اٹھائیں گے, اردو میں جتنے بھی ترجمے ہوں گے نا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا دین, نیچے لکھ دیا انہوں نے مذہب. اچھا, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو چینج کرنا ہے ہم نے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر لڑکا ہر لڑکی, چاہے وہ سوٹ پہنتا ہو, شلوار قمیض پہنتا ہو, کیونکہ اسلام میں ڈریس تو ہے نہیں, ڈریس کوڈ ہے. تو مردوں کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ یہ ہے کہ میرا ناف سے لے کے گھٹنے تک کور ہو بس. اس کے علاوہ جس طرح کی مرضی, جس کلر کی مرضی, جس طریقے سے بھی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں آسانی ہے وہ کریں آپ. اس کے لیے جو پہناوا آپ کو ضرورت ہوگا وہ پہنیں. یہ ایک ایسا معاملہ جیسے شلوار قمیض, ٹھیک ہے, یہ میرے نبی نے تو کبھی نہیں پہنی. ہاں, یہ تو اسلامی ڈریس نہ ہوا نا. اسلامی ڈریس تو وہ ہونا چاہیے تو میرے نبی نے پہنا. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کنسلٹنٹ بھی ہیں, ماہر نفسیات بھی ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, مبلغ بھی ہیں, اتنے سارے کام کیسے کر لیتے ہیں؟ یوٹیوب میں نہیں کرتا سر. اصل میں یوٹیوبر ایک خاص پروفیشن, یوٹیوبر کا ایک خاص ٹیگ ہے, موٹیویشنل اسپیکرز کا ایک خاص ٹیگ ہے. یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ایک دھندا ہے, پروفیشن ہے, وچ از اے گڈ پروفیشن ان لا رہتے ہیں. پاکستان میں نہ کریں بس یہ کام. بس ایک قوم کیا لفظ بولا, جہالت کے علاوہ اچھا لفظ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ لا علمی نہیں ہے. یہ نخرہ نہیں میں اٹھانے دوں گا پاکستانیوں. لا علم ایک الگ چیز ہوتی ہے. کسی کو بھی نہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بھائی یہ تم نے دین تباہ کر دیا, بڑے لا علم آدمی ہو, اس سے کوئی علاج نہیں ہونا. کینسر کے پیشنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ کینسر کا مرض ہے بھائی, یہ دوائی ہے اس کی. تو اور یہ بائی دا وے قرآن سے میں بھی آپ کو ثابت بھی کر دیتا ہوں. مگر موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے نا وہ اس قوم کو زیب دیتے ہیں جس قوم کے اخلاقی اور جو کمپٹنٹ اپنی اپنی فیلڈ کے کمپٹنٹ لوگوں کی شرح خاص تناسب میں ہو. جب ایک گاڑی الٹی چل رہی ہے اس کو ریس نہیں دیتے ہوتے. موٹیویشنل اسپیکرز ضرورت ہوتے ہیں قوم کو ریس دینے کے لیے کہ بھائی اور بڑھاؤ, انرجی لے کے آئے. ایک انکمپیٹنٹ قوم کو ریس دے دیا آپ نے, وہ الٹی گاڑی چلا رہے ہیں, وہ تو وہ کھڈے میں ہی جائے گی نا پیچھے, یا کسی اور کو مار دے گی. سو ہمیں اس وقت مورل ٹرینرز کی ضرورت ہے. پہلے دن سے قبر تک کا یہی کام ہے کہ ہر وقت مورل اپلفٹ کرتے رہیں. تو جب مورل ٹرینرز آئیں گے نا پوری قوم میں تو ایک نسل میں انشاءاللہ کام ہو سکتا ہے. مگر اگر وہ نہیں ہوئی تو موٹیویشنل اسپیکنگ بند کروائیں. یوٹیوبنگ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی طرح چل رہی ہے, وہ مسلم لیگ والے ہوں, پی ٹی آئی والے ہوں, جو بھی ہوں. آپ ذرا ماضی کا سفر کرتے ہیں, بچپن کہاں گزرا, کیسا گزرا؟ میرا بچپن سر کافی ملکوں میں گزرا. پاکستان میں پیدا ہوا تھا, مری میں. میرا جو ننہال ہے نا وہ مری کا. والد صاحب میرے لاہور کے ہی ہیں. پھر بچپن میں امریکہ, میرے ابا جی کو پاکستان سے نکال دیا گیا تھا. میرے ابا جی بھی یہی بس خون میں ہمارے یہ حسین علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ نہیں برداشت نہیں ہونی, کوئی نادرست چیز برداشت نہیں کریں گے. تو وہ الاسکا کی سردیوں سے سٹارٹ ہوتا ہے سفر, کیلیفورنیا, شکاگو, ٹورانٹو, کام بھی ٹورانٹو میں. پھر جب ٹیلی کام لانچ ہوئی تو میں ٹیلی کام میں تھا ٹورانٹو میں. یہ میں چھوٹا کر کے سارا کا سارا بتا رہا ہوں. ہم 4 بہن بھائی ہیں, تو میری بہن سب سے چھوٹی ہے, 3 بھائی ہیں ہم. تو ابھی بھی وہ امریکہ میں ہی ہیں سارے. میرا ایک بھائی پاکستان میں ہوتا ہے, باقی ساری میری فیملی امریکہ میں ہی رہتی ہے. وہ کبھی آئی نہیں واپس. میں آ گیا تھا, ٹیلی کام لانچ تھی نا یہ ٹیلینور, تو انہوں نے نا انٹرنیشنل جتنے بھی ٹیلی کامرس تھے نا ان کے ساتھ رابطے کیے تھے کہ یہ کمپنی لانچ ہو رہی ہے. تو 2-1 سال میں ٹیلینور میں جب وہ زونگ لانچ ہوئی تو زونگ نے پھر لوکل ٹیلی کام سے سارے کے سارے ایکسپرٹس اٹھائے. تو میں پھر زونگ میں چلا گیا. زونگ میں 10 سال رہا ہوں, لیکن 9 سال کچھ مہینے. اور 31 دسمبر 2016 کو یا 17 کو I don't remember, میں نے زونگ سے ریزائن کر کے اپنی کمپنی رجسٹر کر لی. یہ جو واٹس ایپ گروپس میں چل رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو نکال دیا گیا وہاں سے بھی ادھر سے بھی, بہت کچھ علامت ہے. یہ مورالٹی, یہ جہالت نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. کبر, جہالت, تہمت مکس تب اتنا وہ کیسے کہتے ہیں کانفیڈنس آتا ہے. تو نکال دیا گیا تھا یا نہیں اس کا ثبوت کدھر ہے, ٹھیک ہے.
یہ اس کے بغیر تم نے کیسے اتنی بڑی تہمت ہوا میں چھوڑ دی. اللہ کی قسم آخرت والے دن ٹیلنور کا سی ای او, زونگ کا سی ای او اور میں تینوں اکٹھے کھڑے ہوں گے کہ یار یہ ہے وہ ہم پہ تہمتیں لگاتا تھا, تم نے خالی میرے پہ نہیں لگائی, ان 2 کفار پہ بھی لگا دیا. کفار نعوذ باللہ کفار, وہ زونگ کا تو پکا خود اپنے آپ کو کہتا ہے بھائی میں نہیں اللہ کو مان. ٹیلنور کا تو کرسچن تھا جب میں گیا تھا. تو انہوں نے تو نہیں چھوڑنا, تم غیر مسلموں کے ہاتھوں بدنام ہونے والے ہو کہ ہم پہ تہمتیں لگاتا رہا. تو میں تو پتہ نہیں, اللہ کرے میں اس ہوش میں نہ ہوں جس میں میں ابھی ہوں, کیونکہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میرا یہ $5,000 پر آور ریٹ نہیں ہونا, وہاں پہ کوئی اور ہی ریٹ ہونا ہے. ادھر تو نہیں میں چھوڑنے والا تہمتوں والوں کو. الحمد للہ میرا I'm still the darling of telecom. My Zong is my family. Actually Telenor is also my family. Even though بڑا کم ٹائم گزرا, مگر ادھر میرا اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہوتا ہے. میں جس بھی گروپ میں رہا ہوں میرے بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے.